اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بچوں میں نے آپ کو دعا پڑھائی تھی بیت الخلاء میں جانے کی۔ کون سی دعا پڑھائی تھی؟ کون سی دعا پڑھائی تھی؟ جانے کی دعا پڑھائی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ کون سی دعا پڑھیں گے آج؟ جب لیٹرین سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اب اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے چین دیا۔ سب سے پہلے ہم نے جب یہ دعا پڑھی تھی تو اس کا ترجمہ کیا پڑھا ہے؟ سب تعریفیں الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اذھب عنی الاذی، جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی، وعافانی، اور مجھے چین دیا۔ میرے دوستو بچوں یاد رکھو کہ قبض ایک ایسی بری مرض ہے، یہ 70 بیماریوں کی ماں ہے۔ کیا ہے؟ 70 بیماریوں کی ماں ہے یہ۔ اگر قبض ہو جائے بندے کو، انسان کھائے اور پھر نکالے نہیں تو اس کو قبض ہو جائے تو یوں سمجھو کہ اس کے اندر 70 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کتنی بیماریاں؟ 70 بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری میرے دوستو اس کا فائدہ کیا ہے کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ فیصل آباد کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے ان کا، اور مدرسے کے اندر وہ بچوں کو پڑھاتے تھے دورہ حدیث تک کی کتابیں۔ ایک مرتبہ ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ان کے ہاں چلے گئے، اور اس وقت جماعتوں کی اتنی کثرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہیں سے آ گئے ان کے مدرسے کے اندر، 3 دن لگائے۔ 3 دن کے بعد مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو چھوڑنے کے لیے آگے والی مسجد میں ان کے بسترے اٹھائے اور ان کے ساتھ چل دیے۔ اب اس کے بعد جب گئے تو بیٹوں نے آ کے پوچھا کہ اماں سے کہ اماں جان ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا ابا آپ کے تبلیغی جماعت کے جو ساتھی آئے ہوئے تھے ان کو آگے والی مسجد میں چھوڑنے کے لیے گئے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ اس نے کہا ابا جان شیخ الحدیث ہے، بخاری پڑھاتے ہیں، مدرسہ اپنا ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ جناب من وہ بخاری کا سبق چھوڑ کے ان جاہلوں کے ساتھ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے، واپس آ گئے۔ تو جب واپس آئے تو کہا کہ بیٹوں نے ابا جان آپ نے بخاری کا سبق چھوڑ دیا، بخاری کا گھنٹہ آپ نے جانے دیا، آپ ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ چل پڑے، آپ کو احساس نہیں ہوا کہ میں ایک شیخ الحدیث ہوں؟ کہا بیٹا آج میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کیا سیکھا ہے؟ میں نے آج ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے۔ اچھا کیا سیکھا ہے آپ نے؟ کہا میں نے ان سے بیت الخلاء میں آنے اور جانے کی دعا سیکھی ہے۔ کہا ابا جان آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ اتنے بڑے مدرسے کے، اور آپ دورہ حدیث تک کی کتابیں پڑھاتے ہیں، کیا آپ کو بیت الخلاء میں آنے اور جانے کی دعا یاد نہیں ہے؟
کہا بیٹا یاد ہے پڑھائیے، سینکڑوں طلباء پڑھ کے ہم سے چلے گئے، عمل میں اب آئیے، عمل میں اب آئیے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، نوری بھی اور ناری بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، نوری بھی اور ناری بھی۔ اور اسی طریقے سے مفتی صاحب نے بھی یہی بتایا کہ بیٹا میں نے واقعی دعائیں پڑھائی ہیں، سکھائی ہیں، بچے پڑھ کے چلے گئے پر عمل میں نہیں تھی، اب عمل میں آئیے پیارے بچوں، اب اس کو ہم نے عمل میں لانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو عمل میں لانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبض ایک ایسی بری مرض ہے کہ وہ یعنی کہ اگر کسی آدمی کو لگ جائے تو 70 بیماریوں کی ماں ہے، 70 بیماریوں کی ماں ہے۔ تو اس لیے پہلے سب سے جب اب نکلیں گے تو کیا کہیں گے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے چین نصیب کیا، مجھے چین نصیب کیا۔ انسان لیٹرین کرنے کے بعد جب اس کا پیٹ ہلکا ہو جاتا ہے، پہلے تو جب پیٹ میں جب گندگی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان بوجھل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اپنے وجود کو بوجھل محسوس کرتا ہے۔ جب لیٹرین میں چلا جاتا ہے گندگی باہر آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کافی ہلکا محسوس کرتا ہے۔ تو اب اس لیے ہم بھی اللہ پاک سے کیا کریں کہ اے اللہ جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے چین نصیب کیا، ہم اس وقت سکون میں، چین میں آ جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو ہمیں اہتمام کے ساتھ یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔